بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى۔ یہ مشہور و معروف سورۃ الاعلیٰ ہے، اور یہ ان صورتوں میں سے ہے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً نماز جمعہ، نماز عید الفطر اور نماز عید الاضحیٰ ان نمازوں میں پڑھا کرتے تھے۔ اور جیسا کہ سورۃ الغاشیہ کے شروع میں بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ جمعہ اور عیدین چونکہ بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کے مضمون کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان لوگوں میں اس کا بار بار پڑھنا پسند فرمایا، اور مضمون میں خاص طور پر اللہ کی توحید اور آخرت کی تذکیر یا یاد، ذکر الہی اور فکر آخرت، یہ دو چیزیں ان دونوں صورتوں میں بڑی اتم شکل میں پائی جاتی ہیں۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بڑے بڑے اجتماعات میں ان صورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور سورۃ الغاشیہ نہیں لیکن سورۃ الاعلیٰ اس کی تلاوت آپ نماز وتر میں بھی کیا کرتے تھے۔ صلاۃ الوتر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو 3 رکعتیں وتر پڑھتے تو ان 3 رکعتوں میں سے پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد۔ یہ تینوں صورتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر اپنی نماز وتر میں پڑھا کرتے تھے، اور ان تینوں میں بھی ایک قدر مشترک یہی ہے کہ سورۃ الاعلیٰ کے شروع میں توحید ہے، اللہ کا تذکرہ ہے، اور سورۃ الکافرین میں شرک سے نفرت، شرک کا انکار ہے، اور سورۃ الاخلاص میں توحید کا اقرار ہے۔ توحید اور شرک وہ قدر مشترک ہے جو ان تینوں صورتوں میں ہی پائی جاتی ہے، اور وطر بذات خود اللہ کی توحید کی ایک نشانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا معروف ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں ان اللہ وطر ویحب الوطر، اللہ ایک ہے اور اسے اکائی پسند ہے۔ اللہ ایک ہے اور اسے اکائی پسند ہے، یہ اس کی توحید جو ہے وہ یہ نماز گویا کہ اللہ کی توحید کی ایک نشانی ہے، ایک علامت ہے، ایک یاد ہے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 رکعتوں میں اسی ترتیب سے پہلی میں سورۃ الاعلیٰ، دوسری میں سورۃ الکافرون، اور تیسری میں سورۃ الاخلاص قل ھو اللہ احد یہ پڑھا کرتے تھے۔ اور اس صورت میں یہ سورت جو سورہ اعلیٰ ہے، اس کی ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
بعض صحابہ جو کہ مختلف مساجد کے ائمہ تھے، اور ائمہ خاص طور پر جو مدینہ منورہ کے ائمہ ہیں ان میں سے مشہور ترین ائمہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، یہ تینوں مشہور ائمہ ہیں اپنے اپنے محلے کے۔ مدینہ ظاہرہ کہ بہت بڑا تو تھا نہیں، اس زمانے میں اتنا بڑا نہیں تھا، ایک محلے میں حضرت تمیم داری، ایک میں حضرت معاذ بن جبل اور ایک میں حضرت ابی بن کعب، اور یہی تینوں قرآن کریم کے بہترین قاری بھی ہیں۔ قرآن کریم کی بہترین تلاوت کرنے والوں میں ان تینوں کا ذکر بھی ہے، اور خاص طور پر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ تو وہ صحابی ہیں۔ صحیح حدیث پہلے یہاں ایک درس میں لم یکن الذین کفروا اس کے ترجمہ کے ضمن میں، اس کی فضیلت کے ضمن میں میں نے ذکر کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابی اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تیرے سامنے سورۃ لم یکن الذین کفروا پڑھوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا اللہ نے میرا نام لیا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں تیرا نام لے کے کہا۔ اس عظیم شرف پر حضرت ابی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، خوشی سے مسرت سے رونا شروع کر دیا کہ اللہ پاک نے میرا نام لیا۔ ابی بن کعب اور تمیم داری وہ امام ہیں جن کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب تراویح کی جماعت باقاعدہ شروع کروائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن صلاۃ التراویح مسلمانوں کو پڑھائی، اور اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے وہ بند کر دیا، اور بند کرنے کی وجہ بھی بیان کر دی۔ فرمایا میں نے تمہیں رات یہاں جمع ہوتے دیکھ لیا تھا کہ تم لوگ جمع ہو رہے ہو، لیکن میں جان بوجھ کر نہیں نکلا۔ کیوں؟ اگر میں اس کو مسلسل پڑھاتا رہتا تو خدشہ تھا کہ یہ کہیں فرض نہ ہو جائے، اور اگر یہ فرض ہو جاتی تو تم یہ پوری نہ کر پاتے۔ پورا مہینہ تراویح کی نماز پابندی سے باجماعت ادا کرنا بوجھل ہو جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہمیشہ اپنی امت کے لیے آسانیاں ڈھونڈتے تھے، آسانیاں ہمیشہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے، 2 کاموں میں سے جو بھی آسان ہوتا آپ ہمیشہ اسی کو اختیار کرتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں مسلسل پڑھاتا رہتا تو یہ واجب ہو جاتی، وَلَمَ اسْتَطَعْتُمْ، اور تم یہ نہ کر سکتے، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرانا بند کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد میں جماعت شروع نہیں کی، لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے تراویح کی جماعت پھر شروع کروا دی، اور حضرت عمر فاروق نے جن 2 آدمیوں کو جماعت کرانے کے لیے امام بنا کر اپنے اپنے محلے میں بھیجا، ان میں بھی یہ 2 آدمی موجود تھے، ایک حضرت تمیم داری اور ایک حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ۔ تو یہ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقربین میں سے تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی انہیں امام مقرر کیا تھا۔ جن لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مقرر کیا انہی میں سے حضرت معاذ بن جبل بھی ہیں، اور ظاہر ہے کہ صحابہ چاہے کتنے مقدس تھے لیکن آخر انسان تھے، ان سے کبھی کبھی کوئی نہ کوئی کمی بیشی، کوئی کوتاہی ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے بارے میں معروف حدیث موجود ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں باجماعت نماز پڑھتے اور اپنے محلے میں جا کر جماعت کرواتے۔ یہ واقعہ میں متعدد مرتبہ آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں۔ اسی صورت کے حوالے سے یہ کند مقرر صحیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، ظاہر ہے کہ وہ تقوی میں، نیکی میں، صالحیت صلاحیت میں ان کا کوئی ہمسر نہیں تھا، لیکن بہر صورت امام سے بھی کوتاہی ہوتی تھی، مقتدیوں سے بھی کوتاہیاں ہوتی تھیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ کے جاتے اور جا کے اپنے محلے میں امامت کرواتے۔ آج ہمارے مولویوں نے ایک مسئلہ بڑے زور کے ساتھ اپنے مقتدیوں میں گاڑ رکھا ہے،
بتایا نہیں بلکہ ان کے دماغوں میں گاڑ رکھا ہے کہ امام اور مقتدی کی نیت ایک ہونی چاہیے۔ اگر امام سنت پڑھ رہا ہے، امام فرض پڑھ رہا ہے تو پیچھے نفل نہیں ہوتے، امام سنت نفل پڑھ رہا ہے تو پیچھے فرض نہیں ہوتے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں صحیح بخاری کا یہ واقعہ، عام کتب میں نہیں، صحیح بخاری میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ موجود ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ کے جاتے، فرض نماز ادا کر کے جاتے، اپنے محلے میں جا کے وہ نفل رکھتے پڑھتے اور قوم کی وہ فرض جماعت ہوتی۔ ایک مسئلہ یہ، دوسرا یہ کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ تلاوت ذرا تھوڑی لمبی کرتے تھے۔ ایک دن ایک آدمی، ایک صحابہ کرام میں محنت کش لوگ تھے، کھجوروں کو پانی دینا، اپنی اونٹنیوں کو پانی پلانا، کھجوروں کی زمین صاف کرنا، یعنی کھیتی باڑی بھی کرتے تھے، جانوروں کو چراتے تھے، محنت کش لوگ تھے۔ ایک آدمی نے جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے جماعت شروع کروائی تو دیکھا کہ انہوں نے سورہ بقرہ شروع کر دی ہے۔ اب سورہ بقرہ 2.5 سپارے، اور شاید انہیں پہلے تجربہ ہوگا کہ یہ شروع کرتے ہیں تو کہاں جا کے رکتے ہیں۔ قرآن کریم پڑھتے ہوئے قرآن کریم کی حلاوت، قرآن کریم کی شیرینی، اس کے پیش نظر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ تلاوت ذرا لمبی کیا کرتے تھے۔ اس آدمی نے جب دیکھا کہ حضرت معاذ نے تلاوت شروع کر دی ہے، سورہ بقرہ کا آغاز کیا ہے، نماز توڑی، الگ ہو کے نماز پڑھی اور نکل گئے۔ ظاہر ہے کہ جماعت ہونے سے پہلے یہ نکل گئے، جماعت ختم ہونے سے پہلے، اسلام پھیرنے سے پہلے یہ فارغ ہوئے اور نکل گئے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ فلاں آدمی جو ہے اس نے ہمارا جماعت کا ساتھ چھوڑ دیا اور وہ چلے گئے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ واقعہ بھی موجود ہے، اللؤلؤ والمرجان جو متفق علیہ حدیثوں کی کتاب ہے اس میں یہ واقعہ مذکور ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے تھوڑی جلدی کی، جلد بازی میں کہہ دیا کہ یہ منافق ہو گیا ہے، جماعت کو چھوڑ کر اکیلے نماز پڑھ کے یہ چلا گیا ہے، کہہ دیا کہ وہ منافق ہو گیا ہے۔ اب یہ بات اس صحابی کو پہنچی تو ظاہر ہے کہ اسے تکلیف ہوئی، مجھے منافق کہا ہے۔ ہمارے جیسے ہوتے تو جا کے گلے سے پکڑ لیتے، بھی مولوی صاحب تم کون ہوتے ہو ایسا کہنے والے، لیکن وہ صحابہ تھے، ایک دوسرے کا ادب احترام کرنے والے لوگ تھے۔ وہ صحابی سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو، یا رسول اللہ ایسے ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو بلایا، اس صحابی نے جا کے اپنا عذر پیش کر دیا کہ ہم کام کاج والے لوگ ہیں، ہم اپنے کھجوروں میں کام کرتے ہیں، اپنی اونٹنیوں کو خود پانی لا کر پلاتے ہیں، یعنی محنت کرتے ہیں۔ معاذ رضی اللہ عنہ نماز لمبی کراتے ہیں، انہوں نے سورہ بقرہ شروع کی، میں چھوڑ کر نکل گیا۔ آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا، 3 مرتبہ فرمایا، یا معاذ افتان انت، اے معاذ تم فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہو، لوگوں میں لمبی جماعت کرا کے ان کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہتے ہو، کیا تم لوگوں کو جماعت سے متنفر کرنا چاہتے؟ 3 مرتبہ فرمایا۔ اور ساتھ ہی ایسا ہی ایک واقعہ اور ایک صحابی کا صحیح بخاری صحیح مسلم میں وہ بھی موجود ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ لمبی جماعت کرانے کی وجہ سے انہوں نے نام نہیں لیا، شارحین حدیث نے، علماء نے نام بھی لیے، شاید بعض دیگر روایات سے لے کر انہوں نے ذکر کر دیا کہ وہ یا ابی بن کعب تھے یا معاذ بن جبل تھے رضی اللہ عنہما، ان دو میں سے کوئی ایک تھے جو لمبی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں فجر کی نماز میں جان بوجھ کر الگ رہتا ہوں اور اکیلا نماز پڑھتا ہوں، کیونکہ یہ اتنی لمبی تلاوت کرتے ہیں کہ ہم محنت کشوں سے اتنا ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر بن عبداللہ اس حدیث کے راوی ہیں غالباً، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ کرتے ہوئے کبھی اتنے غصے کا اظہار نہیں فرمایا جتنا اس دن فرمایا تھا، انتہائی غضبناک ہو گیا۔ اور آپ فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہوا، لوگ نمازیوں کو، مسجد میں با جماعت نماز ادا کرنے والوں کو جماعت سے متنفر کرنے جا رہے،
اور ساتھ ہی پھر آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی کو جماعت کروائے تو وہ چھوٹی نماز پڑھے، ہلکی پھلکی۔ بلکہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے مکمل ترین اور خفیف ترین دو چیزیں، مکمل ترین اور خفیف ترین نماز پڑھانے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ نماز ہلکی پھلکی ہوتی لیکن مکمل، ہلکی پھلکی قرات چھوٹی ہوتی، مکمل رکوع سجود قومہ قیام قعدہ ہر چیز جو ہے وہ مکمل ہوتی، وہ ٹھونگے مارنے والی نماز نہیں ہوتی تھی۔ غرض یہ کہ بخاری اور مسلم کی ان احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ائمہ کو تجویز دی، اس تجویز میں پہلا نام اسی صورت کا آتا ہے کہ تمہیں چاہیے سبح اسم ربک الاعلی پڑھو، پہلا نام والشمس وضحاہا، والشمس وضحاہا سبح اسم ربک الاعلی یہ پڑھو، یا اس کے بعد والی جو دوسری صورتیں ہیں والناس تک عموماً یہ پڑھا کرو، کیونکہ تمہارے مقتدیوں میں کوئی ضعیف ہوتا ہے، کوئی بوڑھا ہوتا ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی مصروف کام کاج والا ہوتا ہے، کوئی بچہ ہوتا ہے۔ تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بار بار اس صورت سبح اسم ربک الاعلی کا ذکر جو ہے وہ آپ کے ارشادات میں، آپ کے عمل میں بار بار آتا ہے۔ یہ اتنی اہم صورت ہے جو آج ہم ترجمہ کرنے اور تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کی تفسیر دیکھنے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کا یہ کلام مقدس ہے، کلام سارا ہی مقدس ہے، پاک ہے، کسی ایک بھی حرف کو پورے قرآن سے پڑھیں گے 10 نیکیاں، ترمذی کی مشہور حدیث۔ لیکن بعض صورتوں کو ایک خاص مقام حاصل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، لوگوں کو پڑھنے کا حکم دیا، اور انہی میں سے یہ صورت سبح اسم ربک الاعلی بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے، یہ صورت مکی ہے، پہلی چیز مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں کی جو بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی بار بار ہر مکی صورت کے شروع میں آ جاتی ہے، وہ یہی ہے کہ چھوٹی چھوٹی آیتیں اور بڑی بڑی باتیں، بڑے بڑے مفہوم۔ یہ بھی دیکھیں چھوٹی چھوٹی آیتیں۔ قرآن کریم کے ان 2 کالموں میں سے پہلے کالم کا بھی غالباً 1/3 یا زیادہ سے زیادہ آدھا حصہ ایک آیت آ رہی ہے، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوی سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء، یعنی چھوٹی چھوٹی آیات۔ مکہ مکرمہ میں جتنی صورتیں نازل ہوئیں ان کی عموماً آیتیں چھوٹی چھوٹی ہوتی تھیں، اور اس پوری صورت میں اللہ رب العزت نے جو مضمون ہمیں بتائے ہیں، جیسا میں نے پہلے اشارہ کیا، بالکل شروع میں سٹارٹ میں اللہ رب العزت نے اپنی توحید، اپنا تذکرہ، ذکر الہی بالکل شروع میں سبح اسم ربک الاعلی، اور آگے چل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہدایات دی گئی ہیں، آپ کو کچھ باتیں کہی گئی ہیں کہ یہ کیا کریں، یہ نہ کیا کریں، اور آخر میں جا کر آخرت کے بارے میں، یوم آخرت، یوم قیامت، دوسری زندگی، الباس بعد الموت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور عام مسلمانوں کو ہدایت دی گئی ہیں۔ موٹے موٹے اس صورت کے یہ 3 ہیں، اور ان میں سے پہلا مضمون جو ہے سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے جو کہ بلند و بالا ہے، پوری کائنات سے اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، برتر ہے۔ اب یہاں جو بظاہر معنی ہے سبح اسم ربک الاعلی، پاکی بیان کیجئے اپنے رب اعلیٰ کی۔ اب یہ پاکی کس طرح بیان کی جائے گی؟ رب اعلیٰ کی پاکی بیان کرنے سے مراد کیا ہے؟ رب تو پاک ہے ہی، مقصد یہ ہے کہ اپنے رب کا ذکر، اپنے رب کی پاکیزگی، اپنے رب کا نام کچھ اس انداز سے لیں کہ اس کی ذات کی طرف کسی قسم کا کوئی عیب، کوئی کمی، کوئی نقص اس طرف منسوب نہ ہو، کیونکہ اللہ کی ذات تمام عیوب سے پاک ہے۔ اس ذات باری تعالیٰ میں کوئی عیب، کوئی کمی، کوئی نقص کچھ نہیں، وہ ہر نقص سے، عیب سے منزہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اپنے رب کی پاکی بیان کیجئے، وہ رنگ اختیار کیجئے کہ کوئی عیب، حتیٰ کہ
خیر اور شر دونوں کا خالق کون ہے؟ خیر اور شر دونوں کا خالق اللہ ہے، لیکن خیر کہا جاتا ہے کہ اے اللہ ساری خیر تیرے ہاتھ میں ہے، والخیر کلہ بیدیک، اے اللہ ساری خیر تیرے ہاتھ میں ہے، والشر لیس الیک، شر جو ہے اس کی تیری طرف نسبت نہیں کی جاتی، حالانکہ خالق شر کا بھی اللہ ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ جب اللہ کی مخلوقات کا ذکر کریں تو جو مخلوقات اچھی ہیں ان کو اللہ کی طرف منسوب کریں اور اسی پر کفایت کریں، حالانکہ دوسری مخلوق بھی اللہ نے ہی پیدا کی ہے، جیسے خیر اور شر دونوں کا خالق اللہ، لیکن شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جاتی، کیونکہ اللہ کی ذات کا تقدس، اللہ کی ذات کا جو اصل مقام ہے وہ اس قسم کی بات کے تذکرہ سے بھی بالا ہے۔ پیدا کرنے والا وہی ہے، خیر کا بھی شر کا بھی، لیکن خیر تک بات چھوڑ دیں۔ اسی طرح بکری کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، اور خنزیر کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ تو کبھی آپ یہ نہیں سنیں گے، مسلمان سے تو خاص طور پر کبھی نہیں سنیں گے وہ کہے یا خالق خنزیر، کوئی آدمی کہے دعا کرتے ہوئے کہ اے خنزیر کے پیدا کرنے والا تو وہی ہے، خالق خنزیر کا بھی وہی ہے، کتے کا بھی وہی ہے، کوے کا بھی وہی ہے، بھیڑیے کا وہی، لیکن ان چیزوں کا خالق نہیں کہا جاتا۔ اللہ رب العزت کو اس کی تسبیح یہی ہے کہ اس کے اچھے ناموں سے، اللہ کے بے شمار اچھے نام ہیں، قرآن کریم میں آیا لہ الاسماء الحسنی، اللہ کے بے شمار اچھے نام ہیں، فادعوہ بہا، اللہ کو ان اچھے ناموں سے پکارو۔ خالق خنزیر جو ہے یہ تو کوئی اچھا نام نہیں لگتا نا، ہم خود بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاک و ہند کے ماحول میں، پتہ نہیں سارے ماحول میں ہے یا نہیں، ہمارے علاقے میں یعنی جو خاص ایک علاقہ چھوٹا سا نہیں، پاک و ہند کا بہت بڑا علاقہ ہے پنجاب، کہتے ہیں کہ اگر خنزیر کا نام لیا جائے تو 24 گھنٹے زبان پلید رہتی ہے۔ یہ میں نے کلیئر کر دیا کہ کس علاقے میں ہے، کہاں نہیں، ہمارے علاقے میں ہے۔ کہتے ہیں جی خنزیر کا نام اگر لے لیا تو 24 گھنٹے زبان پلید۔ لوگوں کے فتوے دینے کے انداز بھی بڑے عجیب ہیں۔ اب قرآن کریم میں خنزیر کا لفظ موجود ہے، ایک آدمی تلاوت کرتا ہے، تلاوت کرتے کرتے خنزیر پر آیا تو یہ تو مارا گیا نا 24 گھنٹے کے لیے، اس کی تو 24 گھنٹے کے لیے زبان پلید ہوگی۔ ایسا قطعاً نہیں ہے، یہ ہمارا بنایا ہوا ہے، لوگوں نے بنا دیا۔ خنزیر کا خالق بھی اللہ ہے، لیکن جب ہم اس کا نام اتنا لینا اچھا نہیں سمجھ رہے تو کیوں کہا جائے کہ اے خالق خنزیر مجھے یہ دے دے وہ دے دے۔ سبح اسم ربک الاعلی میں ایک بات یہ بھی آتی کہ کوئی ایسا نام جس میں کسی بھی طرف سے کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی کمی، کسی کے دل میں کچھ نفرت پیدا ہونے والی، کسی کے دل میں کوئی غصہ پیدا کرنے والی چیز ہے، اس نام سے نہ پکارا جائے۔ اور یہیں سبح اسم ربک الاعلی میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کا اسم گرامی، اللہ کا تذکرہ کسی ایسی جگہ نہ کیا جائے جہاں اس کا تذکرہ کرنا اس کی شان کے منافی۔ ایک آدمی باتھ روم میں نہا رہا ہے یا قضاء حاجت کے لیے بیٹھا ہوا ہے، تو کیا خیال ہے کہ وہ سمجھے کہ میں تو اب فارغ ہوں، اب جب تک یہاں میں خاص طور پر نہانے والا تو چلو کچھ بزی ہے، دوسرا تو فارغ ہے نا، تو کہے کہ میں فارغ ہوں اب تسبیح نکال لیتا ہوں، جب تک اندر بیٹھا ہوں تسبیح پھیرتا رہوں گا۔ قطعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ بیت الخلاء ہے، یہ پیشاب و پخانہ کی جگہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الخلاء میں اللہ کا نام لینے سے منع کیا ہے، بلکہ بعض علماء نے لکھا کہ اللہ کا اور رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے لیے ادب کی جگہ ہیں، احترام کی جگہ ہیں، اللہ کا، اللہ کے رسول کا نام جو ہے، اسی طرح اچھے کلمات جو ہیں، کوئی بھی اچھی بات باتھ روم میں یا حمام میں، ٹوائلٹ میں بیٹھے ہوئے نہ کی جائے۔ یہ بھی ایک سبح اسم ربک الاعلی کا تقاضا ہے، اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، اس کی پاکی بیان کیجئے، اور جو جگہیں ایسی ہیں جہاں اللہ کا نام لینا مناسب نہیں وہاں اللہ کا نام نہ لیجیے۔
سب سے پہلے نمبر پر یہ ٹوائلٹ باتھ روم آ گیا۔ اسی طرح ایک ایسی مجلس ہے جہاں مختلف قسم کے لوگ ہیں، گپے ہانک رہے ہیں، کوئی غلط سلسلہ چل رہا ہے، مثلا سینما گھر ہے، فلم چل رہی ہے، کمرہ ہے، کمرے کے اندر مختلف قسم کے لوگ اکٹھے ہیں، وہ سارے بیٹھ کے فلم دیکھ رہے ہیں۔ ایک آدمی اگر اچھے طریقے سے ان کو پہلے یہ کہے کہ بھائی فلم کو بند کرے، میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں، تو معقول بات، اچھی بات ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ ادا ہو جائے گا۔ وہ تو بند نہیں کرواتا یا کروا نہیں سکتا۔ اب یہاں کھڑے ہو کر اگر یہ چاہے کہ میں تھوڑا سا اللہ کا ذکر کرتا ہوں، ادھر فلم لگی ہو، سارے لوگ اس کو برا بلا کہنا شروع کر دیں گے۔ ادب کا تقاضا، اللہ کے اسماء حسنہ کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ایسی جگہوں پر اللہ کا ذکر نہ کیا جائے۔ ان مختلف مقامات کو، اس قسم کے مقامات کو اللہ کا تذکرہ جو ہے کرنا، ان مقامات پر اللہ کا تذکرہ کرنا اللہ کی شان کے منافی۔ ان لوگوں کو برائی سے روک لیں، منع کر لیں اور پھر اللہ کا ذکر شروع کر دیں، کوئی حرج نہیں ہے، پھر ایسی جگہوں پر بھی جائز ہے۔ لیکن باتھ روم میں بہر صورت کسی بھی شکل میں اللہ کا ذکر کرنا جائز نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے اللہ کا نام ایسی جگہوں پہ لیا، لیکن ایسے طریقے سے لیا کہ انہوں نے سینکڑوں لوگوں کو، ہزاروں لوگوں کو دعوت دے دی اور راہ مستقیم، صراط مستقیم پر لگا دیا۔ ایک بزرگ کا یہاں سعودی عرب سے کتاب چھپی ہے، فی بطن الحوت، شیخ ڈاکٹر محمد العریفی کی۔ انہوں نے ایک کسی بزرگ کا، یہ بزرگ ہمارے پاکستان انڈیا والا بزرگ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاکستان انڈیا والا بزرگ تو وہ ہوتا ہے نا جو کپڑے اتار کے بیٹھ جائے، جتنے وہ ہمارے بزرگ وہ شمار ہوتے ہیں۔ یہاں کا بزرگ یعنی کوئی نیک آدمی تھا، داعیہ ہے، بزرگ ہے، شیخ ہے۔ تو اس نے سینما گھر میں دیکھا کہ آج لوگ ہمارے مسجد میں اس وقت بہت کم ہیں۔ پوچھا کیا وجہ ہے، تو پتہ چلا کہ سینما میں کوئی خاص پروگرام چل رہا ہے۔ انہوں نے مسجد سے سلام پھیرا، ساتھ ایک دو آدمی کو لیا، سینما گھر پہنچ گیا۔ جا کے مالک کا پوچھا، مالک سے ملے، کہا کہ میں آپ کے سینما کے آج کے اس شو کا یا جو بھی تمہارا وقت ہے، اس کا پیسہ میں دیتا ہوں، آج مجھے یہاں بات کرنا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے لیے تعجب بھی تھا کہ مولانا ہمیں پیسہ دیں گے پورے شو کا یا پورے اس ہمارے وقت کا، اور یہ بات کریں گے، کیا کریں گے؟ مولانا نے چلتے پروگرام کو رکوا کر اسٹیج پہ کرسی لگائی اور اللہ کا نام لینا شروع کر دیا۔ ان لوگوں میں جو انتہائی غلط ماحول میں بیٹھے ہوئے تھے، ان لوگوں میں سے اللہ نے کتنے لوگوں کو ہدایت دے دی۔ اس انداز سے اگر کوئی جا کے کسی سینما گھر میں بھی اللہ کا نام لیتا ہے، لے، لیکن اللہ کے اسماء حسنہ کا ادب احترام برقرار رہے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، اسی طرح بر صغیر میں دہلی میں بعض علماء کے واقعات موجود ہیں کہ وہ اس بازار میں جا نکلے، لوگوں کو، ان عورتوں کو دعوتیں دیں، ان عورتوں سے دھندے چھڑائے۔ دعوت کا انداز ٹھیک ہو اور اس انداز کے لیے آدمی صحیح معنوں میں تیار ہو، باعمل ہو، وہاں پہنچے، اللہ کا ذکر کرے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن اس کے لیے اچھا ماحول بنا کر ذکر کیا جائے۔ سبح اسم ربک الاعلی کا ایک تقاضا یہ بھی ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے جو کہ بہت ہی اعلیٰ ہے، برتر ہے۔ الذی خلق فسوی، جس نے تخلیق کی، پیدا کیا، فسوا، اور صحیح سالم برابر بنایا، تناسب کے ساتھ، موزونیت کے ساتھ۔ اللہ رب العزت نے اپنی مخلوقات میں جو بھی چیز بنائی ہے، آپ دیکھیں گے کہ کوئی کاریگر اگر چاہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی کسی چیز میں کوئی تبدیلی کر کے چاہے کہ میں اس کو اس سے بہتر بنا سکتا ہوں، کوئی انجینئر، کوئی کاریگر ایسا نہیں کر سکے۔ آپ صرف اپنے چہرے کو دیکھ لیں، اللہ رب العزت نے ناک یہاں لگائی ہے، اگر کوئی سائنسدان اٹھ بیٹھے، کوئی انجینئر اٹھ بیٹھے اور کہے کہ یہ سامنے ناک نہیں،
اس کو کہیں کسی سائیڈ میں ہونا چاہیے تھا. کیا خیال ہے؟ وہ چہرہ اچھا لگے گا؟ کان کہیں اس طرف، ناک کہیں اس طرف لگا ہوا ہو. اس نے جگہ بچانے کی، انجینئروں کو کچھ جگہ بچانے کا چکر بھی ہوتا ہے. اس نے کہا کہ یہ جگہ بچاتے ہیں، اس ناک کو کہیں یہاں لگوا دیتے ہیں. جگہ تو بہت ہے، سانس لینے کے لیے تو ہوا چاہیے. لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے جہاں ناک لگائی ہے اسے یہیں ہونا چاہیے تھا، یہیں جچتی ہے. پوری ناک نکال کے کہیں لے جائیں گے اس کا تو شکل ہی بگڑ جائے گی. ہمارے یہاں تو جس کی ذرا سی ناک چھوٹی ہو اس کو باتیں کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے ایک پورا علاقہ چھوٹی ناک والا ہے نا. یہ کوریا، چائنا وغیرہ جو ہیں ذرا ناک کے چھوٹے ہیں، فلپینی ہیں، تو کئی ہمارے لوگوں نے ان کا ایک نام رکھا ہوا ہے. حالانکہ چاہیے تو نہیں، اللہ کی مخلوق ہے، وہ کسی کی ناک اونچی کرے، ستواں کرے، بیٹھواں کرے، چھوٹی کرے، بڑی کرے، وہ مالک ہے. لیکن چونکہ ان کی ناک ذرا چھوٹی ہوتی ہے، عموماً ایک لفظ سننے میں آتا ہے، آپ بھی سنتے ہوں گے، کہتے ہیں چپٹا. چپٹا یعنی یہ ذرا نیچے بیٹھی رہتی. اب ذرا چھوٹی ہے تو وہ ہمیں پسند نہیں، اور اگر یہ نکال کے یہیں کہیں لگا دی جاتی. اللہ رب العزت نے جس چیز کو بنایا ہے فسوا، اللہ نے اسے متناسب، اللہ نے اتنا موزوں بنایا ہے کہ اگر اس میں کوئی آدمی تبدیلی کر کے اس سے اچھی شکل بنانا چاہے تو کسی کے بس میں نہیں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سورہ 3 میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت دی. احسن تقویم جب اللہ نے دی ہے تو اس سے بہتر اب افعل تفضیل سے تو بڑا صیغہ ہی عربی زبان میں کوئی نہیں. لقد خلقنا الانسان فی احسن، سب سے بہترین شکل، سب سے حسین شکل ہم نے انسان کو دی. اب کوئی انجینئر، کوئی کاریگر، کوئی سائنسدان چاہے جتنے فائدے بیان کرے، اس کو یہاں لگا دیں گے، اس کو وہاں لگا دیں گے، یہ ہو جائے گا، قطعاً غلط باتیں ہیں. اللہ سے بہتر کوئی آدمی کوئی چیز نہیں بنا سکتا. ہمیں الذی خلق، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا، جس نے تخلیق فرمائی، جس نے بنایا، فسوا، اور متناسب بنایا. یعنی اعضاء کا حسن جو ہے، حسن کے موضوع پہ کچھ زیادہ بات کرنا میں کوئی اتنا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن اللہ نے چونکہ انسان کو حسین بنایا ہے، اگر اس حوالے سے تھوڑا سا اشارہ ہو جائے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ ہم وہ گل و لالا اور گل و رخسار، لب و رخسار کی بات نہیں کرنے جا رہے. حسن ہے کیا؟ سفید رنگ کا نام حسن نہیں ہے. یا ہے جن کا میں نے پہلے ذکر کیا چپٹے کہہ رہے ہیں، ان کو ہمارے کوئی اتنا لمبا حسین نہیں کہتا. اگر حسین کہے تو چپٹے کا معنی کوئی نہ ہوا. رنگ کتنا سفید ہے؟ دودھ یا بلب کی طرح سفید ہوتے. اسی طرح کوئی کہے کہ لمبا قد، اس میں حسن ہے، کوئی کہے چھوٹا قد حسن ہے، نہیں. حسن ان چیزوں کا نام نہیں. جو حیاتیات کے ماہر کہیں یا ان امور کے ماہر کہیں، انہوں نے کہا کہ جسم کے اعضاء کا متناسب ہونا، جسم کے اعضاء کا موضوع اور متناسب ہونا، اسی کا نام حسن ہے. کان اگر بڑے بڑے ہوتے، اب دیکھیں ہاتھی کا کتنا بڑا جسم ہے، اس کے ساتھ کان وہ جچتے ہیں. اگر ہاتھی کو ہمارا کان لگا دیا جاتا. اسی طرح انسان کو اگر بڑے بڑے، ذرا تھوڑا سا کسی کا کان بڑا ہو تو اس کے بھی نام ہمارے لوگ رکھ رہے ہوتے ہیں. ناک چھوٹی ہے اس کا نام رکھ رہے ہیں. تناسب اعضاء، اعضاء کا موضوع ہونا، اسی کا نام حسن ہے. رنگ کالا بھی چل جائے گا لیکن جسم کے اعضاء جو ہیں وہ مناسب ہونے چاہیے. رنگ صرف سفید ہے، اعضاء جو ہیں وہ بے ڈول ہیں، بے ڈنگے سے ہیں، کہیں کہیں ایسا بھی ہے، تو وہ حسن شمار نہیں ہوتا. اللہ رب العزت نے انسان کو حسین بنایا. جس چیز کو بنایا ایک تناسب کے ساتھ بنایا. فرمایا اللہ وہ ذات ہے، اے میرے نبی آپ کا رب اعلیٰ وہ ذات ہے جس نے تخلیق فرمائی، پیدا فرمایا، بنایا، فسوا، اور برابر کیا، یعنی متناسب بنایا، کوئی کمی بیشی نہیں کی.
والذی قدر فہدا، جس نے ٹھیک ٹھیک اندازہ کیا اور ہدایت بھی دی۔ اب ٹھیک ٹھیک اندازہ مختلف اشیاء کی نوعیتوں کا اندازہ بھی کہا گیا ہے، اور بعض علماء نے کہا کہ اللہ رب العزت نے پہلے تقدیر بنائی، پہلے اللہ رب العزت نے تقدیر بنائی، پھر ہدایت بھی دی۔ اور ہدایت کے سلسلہ میں بلکہ تقدیر بنائی، تقدیر کے سلسلہ میں ایک مسئلہ ہمارے یہاں جبریہ اور قدریہ دو فرقے مسلمانوں میں بڑے رہے، اب الحمدللہ ان کا زور ہے ٹوٹ چکا ہے۔ بہت سارے فرقے مسلمانوں میں اٹھتے رہے، جبریہ اٹھے، قدریہ اٹھے، معتزلہ اٹھے، کچھ لوگوں کے آثار باقی ہیں لیکن ان کی بڑی جو جماعتیں یا نام تھے وہ ختم ہو گئے۔ اور اسی طرح خارجیہ ہیں، خارجی، یہ مختلف فرقے اٹھتے رہے، گرتے رہے، کیونکہ کتاب و سنت کی جن کو تائید حاصل نہیں وہ دنیا میں مستقل اسلام مسلمانوں میں رہ نہیں سکتا، تو یہ اٹھتے رہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ انسان مجبور محض ہے، تقدیر کے حوالے سے کہا کہ جو لکھا ہوا ہے، اب چونکہ یہ مجبور ہے، جو لکھا ہے وہی کرے گا، گناہ پہ گناہ کیے چلے جا رہے ہیں، اور اگر کہا جائے تو کہیں گے جی ہمارے بس میں نہیں ہے، کیونکہ ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے اس لیے گناہ کریں گے ہم۔ اب یہ آدمی جو کہہ رہا ہے کہ یہ گناہ میرے کھاتے میں لکھا ہوا تھا، جو کچھ میں کر رہا ہوں میں تو وہی کروں گا کیونکہ یہ لکھا ہوا ہے، پہلے تو اسے یہ پوچھنا چاہیے کہ کیا تم وہ رجسٹر دیکھ آئے ہو کہ میرے کھاتے میں لکھا ہوا ہے کہ کل میں یہ کروں گا، پرسوں میں یہ کروں گا، کیا دیکھا کسی نے؟ یہ صرف اللہ کا علم غیب ہے جو جانتا ہے کہ کل کسی نے کیا کرنا ہے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، یہ صرف اللہ جانتا ہے، انسان نہیں جانتا۔ انسان کو اللہ نے خیر اور شر دونوں راستے بتا دیے ہیں، انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان دو راستوں میں سے خیر کا راستہ جو ہے اس کو اختیار کر لے۔ اب یہی آدمی جو یہاں تقدیر کے بڑے نعرے لگاتا ہے نا، نہیں جی تقدیر تقدیر تقدیر، میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ ایسے آدمی سے کہا جائے کہ تیرا تقدیر پر اگر اسی طرح اتنا سخت ایمان ہے تو کیا روزی کے بارے میں تقدیر نہیں ہے؟ روزی بھی تو اللہ نے لکھ رکھی ہے نا، کس کو کتنی اور کہاں کہاں سے دینی ہے یہ لکھا ہوا ہے، لکھا ہے یا نہیں؟ اللہ کے یہاں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہے کہ کس آدمی کو امیر، کس کو غریب، کس کو متوسط، کس کو فقیر، کس کو سعودی عرب سے، کس کو اپنے ملک سے، کس کو باقی ممالک سے، کہاں کہاں سے جس کو جتنی جتنی روزی دینی ہے اللہ کے یہاں موجود ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ تقدیر کا اتنا اس انداز سے، غلط انداز سے ماننے والا آدمی گناہوں کو اپنی طرف منسوب کرنے کی بجائے تقدیر کے کھاتے میں ڈال دینے والا، اسے چاہیے تھا کہ جہاں یہ پیدا ہوا ہے یہاں بیٹھا رہے، اپنے گھر میں پڑا رہے، یہ باہر کھیتوں میں بھی نہ جائے، یہ سروس کرنے کے لیے نہ نکلے، ملک کی خاک نہ چھانے۔ اسے تو معلوم ہونا چاہیے کہ روٹی ملے گی، جو میری قسمت میں لکھی ہے ملے گی۔ جب روٹی کی باری آتی ہے تو فوراً کہیں گے جی نہیں، حرکت میں برکت ہے۔ اب وہ نیا جملہ یاد آ گیا، حرکت میں برکت ہے، کچھ نہ کچھ کرنا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے پڑے رہیں گے تو روٹی کا۔ بالکل یہی معاملہ اگر ہم عمل خیر و شر، نیکی اور بدی کے معاملہ میں بھی اگر ہم اس معیار کو اپنا لیں کہ اللہ کے یہاں ہمارا کیا فعل ہے کیا نہیں اللہ کو معلوم ہے، لیکن ہمیں اللہ نے اختیار دیا ہے کہ ہم کچھ کریں۔ برائی انا ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، نیکی بدی اللہ نے خیر و شر بتا دیے ہیں، اب ہمارا کام ہے شاکر ہو جائیں کفور ہو جائیں، نیکی کرنے والے ہو جائیں برائی کرنے والا ہو جائیں۔ انا ہدینہ النجدین، اللہ نے فرمایا ہم نے دونوں راستے بتا دیے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے راستے ہمیں بتا دیے، ہدایت کا راستہ ہمیں دے دیا، اب اس کو چن لیں، اختیار کر لیں، اس کا اختیار بھی انسان کو دے دیں۔ اگر انسان مجبور محض ہو تو پھر وہ آخرت میں حساب کتاب وہ تو سارے کھاتے ہی ختم ہو جاتے۔ اللہ رب العزت نے تقدیر بنائی، اللہ رب العزت نے اندازے مقرر کیے اور ہدایت عطا فرمائی۔ والذی اخرج المرعى، اللہ ہی وہ ذات ہے
جس نے تازہ گھاس پھوس یا نباتات کو پیدا کیا۔ آپ دیکھیں زمین جو ہے وہ مٹی ہے، خشک ہے، خاک ہے، پیلے رنگ کی ہے، مٹیالہ رنگ جو ہے، کبھی کبھی آپ دیکھیں کہ سارا پورا علاقہ خشک ہے لیکن اس کے اندر سے خوبصورت ہرے رنگ کی کونپلیں نکلی ہوئی ہوتی ہیں، بڑی خوبصورت لگتی ہیں۔ گھاس کی ہوں یا جانوروں کے چرنے کے چارے کے جتنے بھی نباتات ہیں ان میں سے کسی بھی قسم کی ہوں، اللہ رب العزت نے یہ زمین سے پیدا کی، ان کو زمین سے نکالا۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے والذی اخرج المرعى، جس نے گھاس پھوس، کونپلیں، جانوروں کا چارہ جس نے زمین سے پیدا کیا۔ فجعلہ غثاء احوا، اور پھر اس نے اسی سرسبز و شاداب، تر و تازہ، لہلہاتی فصلوں، لہلہاتی کونپلوں، لہلہاتی نباتات کو خشک کر کے پھر سیاہ کر دیا۔ اللہ رب العزت نے غصہ، جب کوئی چارہ سوکھ جاتا ہے، ابھی تازہ ہے تو ہرے رنگ کا ہے، بڑا نرم و نازک ہے، اسے ہی دھوپ میں ڈال دیں خشک ہو جائے گا، سخت ہو جائے گا، اور پھر اسے کچھ دیر کے لیے کہیں پڑا رہنے دیں کالا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے زمین سے کونپل ہرے رنگ کی نکالی اور میں ہی اس کو سکھا کے کالا بھی کر دیتا ہوں۔ تو گویا اس دنیا میں بہار کا لانے والا بھی وہی ہے اور خزاں کا لانے والا بھی وہی ہے۔ وہ بہار لا سکتا ہے، وہی خزاں لاتا ہے، وہی بہار لاتا ہے۔ جب ہمارے کھیتوں میں، ہمارے حتیٰ کہ ہمارے گھروں میں، دیہات میں، چھتوں میں، دیواروں پر موسم بہار آتا ہے، چھوٹے چھوٹے پھول، چھوٹی چھوٹی کونپلیں، چھوٹی چھوٹی نباتات بے شمار پھوٹ نکلتی ہیں۔ بہار کا موسم پھولوں کا موسم، بہار کے موسم میں بے شمار طرح طرح کی بوٹیاں جو ہیں وہ روئے زمین پر نکل آتی ہیں۔ اللہ رب العزت بہار لاتا ہے اور فرمایا کہ میں ان ساری چیزوں کو، مجھ میں یہ طاقت ہے کہ میں ان ساری چیزوں کو سکھا دیتا ہوں، ان سب چیزوں کو سیاہ کر دیتا ہوں۔ میں بہار بھی لاتا ہوں، میں خزاں بھی لاتا ہوں، اور موسم تو سارے رب کے ہیں۔ سردی کون لاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ گرمی آج جلسا دینے والی گرمی چل رہی ہے، یہ کس نے، کون لایا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ گرمی لائے تو اللہ، سردی لائے تو اللہ، بہار لائے تو اللہ، خزاں لائے تو اللہ، بوٹیاں کونپلیں پیدا کرے تو اللہ، انہیں سکھا کر سیاہ کر دے تو اللہ۔ اس پوری کائنات میں مدبر الامور، مصرف الامور تو وہ ہے۔ تو فرمایا کہ اے میرے نبی، تیرا رب وہ کہ جس نے چارہ، جس نے نباتات، جس نے کونپلیں زمین سے نکالی اور پھر ان کو سکھا کر سیاہ کر دیا۔ یہاں تک آیت نمبر 5 تک اللہ رب العزت نے اپنے اوصاف، اپنی باتیں، توحید کا تذکرہ، اسماء حسنہ کا تذکرہ، صفات علیہ کا تذکرہ کیا، جو میں نے کہا تھا کہ اس سورت کا پہلا حصہ اللہ رب العزت کے اپنے تذکرہ پر مشتمل ہے۔ اور پھر دوسرا بڑا موضوع جو یہاں ہے وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بعض ہدایات۔ اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بعض ہدایت دی گئیں وہ آیت 6 سے شروع ہو جاتی ہیں، اور آیت 6 سے لے کر آگے اللہ رب العزت نے ایک ہدایت بطور خاص 6 اور 7 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور فرمایا کہ اے میرے نبی، سنقرئک، ہم آپ کو پڑھائیں گے قرآن کریم۔ اے میرے نبی، ہم آپ کو پڑھائیں گے، فلا تنسا، اور آپ پھر اسے نہیں بھولیں گے۔ اے میرے نبی، قرآن ہم آپ کو پڑھائیں گے، فلا تنسا، اور آپ اسے نہیں بھولیں گے، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، اور اللہ ظاہر کو اور پوشیدہ کو جانتا ہے۔ یہاں جو سنقرئک
سنقرئک فلا تنسا، یہ آیت ہے۔ اس موضوع کو قرآن کریم میں بعض دیگر مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں جب قرآن کریم کا نزول شروع ہوا تو جب جبرائیل امین وحی لے کر آتے اور حضرت جبرائیل قرآن کریم کی آیات پڑھتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہی پیچھے پیچھے تیزی کے ساتھ ان آیات کو دہراتے، اور ان آیات کو اس انداز سے دہراتے، ہونٹوں کو تیزی کے ساتھ پیچھے پیچھے، جیسے آدمی کوئی سبق یاد کرنا چاہ رہا ہے، بچہ ہے، ایک ٹیچر ہے، استاد ہے، وہ پڑھاتا ہے بچے کو، تو بچہ جب اس کے پیچھے پیچھے کہتا ہے تو ٹیچر یا استاد جو ہے وہ تو چونکہ ایک کانفیڈنس کے ساتھ، ایک اعتماد کے ساتھ ایک لفظ کو، ایک آیت کو، ایک جملے کو دہرا کے اس نے چھوڑا، طالب علم شاگرد اس کو بڑی کوشش کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ دہراتا ہے تاکہ مجھے یاد ہو جائے لفظ بلفظ، پورے تلفظ اور پروننسیشن کے ساتھ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تلفظ غلط ہو جائے، کوئی ایسا نہ ہو کہ لفظ چھوٹ جائے۔ اب اس استاد کی نسبت یہ جو شاگرد ہے اس پہ ایک بوجھ زیادہ ہے، استاد نے آرام سے لفظ ایک نکال دیا، شاگرد کے لیے بوجھ بن گیا وہی دہرانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع وحی میں جو وحی کے حصول کا، وحی کو اخذ کرنے کا طریقہ ہے، وہ تو چونکہ یہ سلسلہ نیا شروع ہوا، آپ کی اچھی طرح اس سلسلہ میں پہچان کہیں، جانکاری کہیں، طریقہ کہیں، وہ ابھی آپ کو معلوم نہیں تھا۔ جب جبرائیل اللہ کے کلام کو پڑھتے، جبرائیل کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد تو نہیں ہے نا، میں نے وہ مثال صرف بچے کی کیفیت بتانے کے لیے دی ہے، جبرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد نہیں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام ایک میسنجر ہیں، ایک پیغام رساں ہیں، اللہ کے ایک ڈاکیہ ہیں، ایک ڈاکیہ کی حیثیت سمجھ لیں کہ اللہ کا پیغام، جیسے کوئی خط لکھتا ہے پوسٹ مین جا کے اس کے گھر میں پہنچا کے آ جاتا ہے، جبرائیل امین کی پوزیشن تقریباً یہی تھی کہ اللہ کا کلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانا۔ جب جبرائیل علیہ السلام قرآن کریم پڑھاتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کا کلام پہنچاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان کے ساتھ ہونٹوں کو بڑی تیزی سے ہلاتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی جو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اس میں وہ کہتے ہیں، ایک راوی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے اپنے ہونٹوں کو اسی طرح تیزی کے ساتھ ہلا کر دکھایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرتے، اور بعد والے راوی نے جب اس کو آگے بیان کیا حدیث کو تو کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے ہمیں اس طرح ہونٹوں کو ہلا کے دکھایا۔ اب یہ اپنے شاگردوں کو، ایک سلسلہ جو ہے مسلسل چلتا آ رہا ہے، آپ پر یہ مشقت ہوتی کہ وحی کو لیتے وقت آپ اس کو فوری طور پر دہرانا شروع کر دیں کہ کہیں کوئی چیز بھول نہ جائے۔ اللہ رب العزت نے حوصلہ افزائی کی اور فرمایا کہ اے میرے نبی سنقرئک فلا تنسا، آپ پریشان نہ ہوں، آپ اپنے آپ پر یہ بوجھ نہ لادیں، بوجھ نہ ڈالیں، آپ اتنا اپسٹ نہ ہو جائیں، یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں، ہم آپ کو پڑھائیں گے، ہم آپ کو یاد کرائیں گے، ہم آپ سے آگے ہی پہنچوائیں گے، آپ بھولیں گے نہیں۔ اسی موضوع کو اللہ نے سورۃ القیامہ کی آیت 16، 17، 18 اور 19 میں بھی بیان فرمایا، جہاں ارشاد فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے میرے نبی اپنی زبان کو ہلاؤ نہیں، حرکت نہ دو تاکہ آپ جلدی کے ساتھ اس کو کیچ کر لیں، جلدی کے ساتھ اس وحی کو کیچ کرنے کے لیے زبان کو حرکت نہ دیں، دہرائیں نہیں، آپ صرف قبول کریں، ریسیو کریں، لیتے جائیں، سنتے جائیں۔ انا علینا جمعہ و قرآنہ، یہ آپ کے سینہ میں، آپ کے دل و دماغ پر پوری وحی کو محفوظ کرنا، جمع کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے فرمایا ہماری ذمہ داری ہے، اور پھر اس کو آپ پڑھنا شروع کر دیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ پہنچا دینا اور پھر آپ اس کو پڑھنے لگیں گے، قرآن آپ کو اس کا پڑھا دینا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ
فاتبع قرآن. جب ہم پڑھیں، اب کلام اللہ کا ہے لیکن اس وقت سامنے حضرت جبرائیل امین ہے، گویا ہماری طرف سے ہمارا پیغام، ہمارا کلام لے کر جب جبرائیل امین آپ کے سامنے بیٹھ کر پڑھیں فاتبع قرآن، تو اس پڑھنے کی اتباع کریں. آپ قرآن کریم سنتے جائیں اور پڑھانا ہماری ذمہ داری ہے، اور پھر اس کے جو احکام ہیں، اس کے جو شرائع ہیں، اس کے جو مسائل ہیں، اس کی تابع داری کرنا وہ آپ کی ذمہ داری ہے. ثم علینا بیانا، اور پھر اس کا واضح کر دینا بھی ہمارے ذمہ ہے. قرآن کریم میں کچھ مبہم چیزیں ہیں جن کی وضاحت عام آدمی نہیں سمجھ سکتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح کر دیا، کھول دیا. کچھ مقیدات ہیں، کچھ ان کو مطلق کر دیا، مبہمات کی وضاحت کر دی. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشکل کلمات ہیں، مشکل آیات ہیں، ان کی باقاعدہ وضاحت کر دی اللہ رب العزت کی رہنمائی کے ساتھ. عام عرب ہر وقت کہے کہ میں قرآن کو ہر موقع پہ سمجھ سکتا ہوں، یہ نہیں. اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلایا، وضاحت بھی کی، بیان بھی دلوایا، اور اس کے بعد احادیث کے حوالے سے اس قرآن کو اب کہا جا سکتا ہے کہ احادیث کے حوالے سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں. ثم ان علینا بیانا، یہاں اور یہی موضوع اللہ رب العزت نے سورۃ الطٰہٰ میں بھی یہی موضوع بیان فرمایا ہے، جہاں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 114 میں ارشاد فرمایا ہے فتعال اللہ الملک الحق، اللہ مالک الحق بہت بلند و برتر ہے، عالی شان ہے، سچا ہے. ولا تعجل بالقرآن، قرآن کو حاصل کرنے میں جلدی نہ کریں، یعنی وحی کو اخذ کرنے میں جلدی نہ کریں. من قبل ان یقضی الیک وحی، جب تک ہم آپ پر وحی کا یہ جو حصہ لاتے ہیں، پہنچاتے ہیں، جب تک یہ ہم مکمل نہ کر دیں اس کو لینے میں جلدی نہ کریں، اپنے آپ پر بوجھ نہ ڈالیں. وقل رب زدنی علما، وہ بڑی مشہور و معروف دعا ہے نا. حافظ قرآن جو لوگ حفظ کر رہے ہیں قرآن کریم کو، انہیں جو اسلامی کتابیں، لٹریچر مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھتے ہیں، ان لوگوں کو، علماء کو، غیر علماء کو، یہ دعا صرف لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ بچے حفظ کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں. ایک نیا مبتدی طالب علم ہے، وہ پڑھتا ہے تو وہ یہ دعا کیا کرے تاکہ اس کو زیادہ علم. مولوی کا درجہ نبی سے بڑا ہے؟ یہ دعا کس کو سکھائی جا رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وقل رب زدنی، قل، اے میرے نبی آپ دعا مانگیے، آپ کہا کیجئے رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. مولویوں کو بھی چاہیے کہ یہ دعا مانگتے رہا کریں. فتویٰ دینے کے لیے ذہن میں کچھ ہے یا نہیں، اب چونکہ ہمیں اتنے لوگوں میں بیٹھے اس نے پوچھ لیا ہے، اب میں کہوں کہ مجھے اس کا جواب نہیں آتا، ہم اس کو اپنی کثر شان سمجھتے ہیں، حالانکہ مجھے نہیں آتا یہ نصف العلم شمار کیا گیا ہے. اگر کوئی کہہ دے کہ مجھے اس کا جواب نہیں آتا، یہ آدھا علم ہے. اور آدھا علم یقیناً ہے. ایک آدمی کو سوال کیا گیا، اس نے کہا مجھے نہیں آتا. اب ظاہر ہے کہ یہ گھر میں جائے گا، اپنے اسکول میں جائے گا، لائبریری میں بیٹھے گا، کہیں بھی جائے گا، یہ جا کے مطالعہ کرے گا، علم اضافہ ہونا شروع ہو گیا. اور اگر وہیں جوڑ توڑ کر کے کچھ نہ کچھ کر کے اگلے کا گھر پورا کر دیا، نہ کوئی سر ہے، نہ پیر ہے، نہ قرآن سے نہ حدیث سے کوئی دلیل ہے، اور یہ اپنے طور پر یہ ہار ماننے کو بھی تیار نہیں ہے. مسئلہ آتا نہیں لیکن یہ ماننے کو بھی تیار نہیں کہ مجھے آتا نہیں. اس کو کہتے ہیں جہل مرکب. جہالت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے جہل مفرد، ایک ہے جہل مرکب. جہل مفرد یہ ہے کہ مجھے مسئلہ نہیں آتا اور مجھے اعتراف ہے کہ نہیں آتا. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو آدمی جہل مفرد میں مبتلا ہے وہ ایک نہ ایک دن عالم ہو جائے گا. پڑھ رہا ہے، سیکھ رہا ہے، یہ مسئلہ نہیں آتا، وہ نہیں آتا، وہ نہیں آتا، سیکھ جائے گا. اور جو آدمی جہل مرکب میں مبتلا ہو گیا، آتا بھی نہیں اور مانتا بھی نہیں کہ آتا نہیں، مسئلہ آتا بھی نہیں
اور یہ اعتراف کرنے کو بھی تیار نہیں کہ مجھے نہیں آتا، بلکہ اس الزام میں مبتلا ہے کہ نہیں مجھے آتا ہے، لوگوں کو دوڑ توڑ کر کے جواب دیے چلا جاتا ہے، یہ آدمی کبھی عالم بن نہیں سکتا۔ جتنا اس کے پاس آ گیا ہے اسی کو یہ گھما پھرا کے لوگوں کو پریشان کرتا پھرے گا، غلط سلط فتوے ٹھونکتا پھرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا اے میرے نبی آپ یہ دعا کیجئے رب زدنی علما۔ تو مولویوں کو، علماء کو، مفتیوں کو، سب کو چاہیے کہ وہ مطالعہ جاری رکھیں، پڑھتے رہیں اور یہ دعا مانگتے رہیں کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بھی سورہ طٰہٰ آیت نمبر 114 میں اللہ نے فرمایا کہ اے میرے نبی وحی کو اخذ کرنے میں جلدی نہ کریں، جب تک ہم وحی کو مکمل نہیں کرتے آپ آرام سے اس کو سنیں۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، وحی کے مکمل ہو جانے، یعنی جو وحی کا ایک ٹکڑا ہم نے بھیجا اس کے مکمل ہو جانے تک آپ پریشان نہ ہوں، اس کو پڑھانا، اس کو آپ کے دل و دماغ میں بٹھانا، جمع کرنا۔ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ، اس کو آپ کے دل و دماغ میں جمع کرنا بھی ہماری ذمہ داری، آپ اس کو پڑھنا شروع ہو جائیں گے یہ بھی ہماری ذمہ داری۔ ثم ان علینا بیانا، اور پھر اس کو بیان کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 3 مقامات پر وحی کے اخذ کرنے کے سلسلہ میں یہ ہدایت دی کہ آپ جلد بازی سے کام نہ لیں اور گھبرائیں بھی نہیں۔ سنقرئک فلا تنسا، ہم جو آپ کو پڑھا دیں گے وہ آپ بھولیں گے نہیں۔ اہل علم نے لکھا کہ اللہ الا ماشاء اللہ، آگے فرمایا الا ماشاء اللہ، سوائے اس کے کہ جسے اللہ چاہے، اور اللہ چاہتا تو کوئی چیز بھلا دیتا، وہ مالک ہے، لیکن اللہ نے چاہا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بلایا نہیں۔ پوری کی پوری وحی 30 سپارے 114 صورتیں اور ہر صورت کی تمام تر آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حفظ تھی۔ بعض اہل علم نے ایک اشارہ دیا ہے کہ اللہ ماشاء اللہ سے یہ مراد ہے کہ کبھی کبھی اللہ آپ کے ذہن سے وقتی طور پر کسی آیت کو نکال دے گا لیکن مستقل نہیں، پھر آ جائے گی۔ جیسا کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی اور تلاوت کے دوران ایک آیت ساقط ہو گئی، چلتے چلتے، جیسے ہو سکتا ہے آیت بھول جانا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف نہیں ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول سکتے ہیں اور آپ بھول گئے، 4 رکعتوں کی بجائے 2 رکعتیں پڑھیں، سلام پھیرا نکل گئے، بخاری مسلم میں واقعات موجود۔ یہ آپ کی شان کے منافی نہیں ہے، یہ بشر کی عین شان ہے کہ وہ بھول جاتا ہے، اور آپ نے پھر بڑا صاف کر دیا انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون، میں بھی اس طرح بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو، کیونکہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ اب نہ ماننا وہ الگ بات ہے، اور ہم منوانے تو بیٹھے نہیں ہیں نا۔ اللہ کے نبی کو جب اللہ نے فرما دیا تھا یہی معاملہ سب کے لیے ہے، لست علیہم بمسیطر، آپ داروغہ نہیں ہیں، اللہ نے بشر کہا ہے، قرآن میں کہا، بار بار کہا، کئی جگہ کہا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اب اس کو جوڑ توڑ کر کے کان مروڑ کر وہی کے یہ کہیں کہ نہیں اللہ نے کہا ہے ہم نہیں کہتے، تو کل کو کہیں گے اللہ نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، اللہ نے کہا لیکن ہم نہیں پڑھتے، تو پھر کیا بنے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہاں یہ فرما دیا کہ آپ وحی کو اخذ کرنے میں جلدی سے کام نہ لیں، یہ ہم آپ کو سکھلا دیں گے، اور اگر کوئی چیز اللہ نہ چاہے گا تو وہ آپ کو بھولے گی نہیں، اللہ نے چاہا نہیں، وقتی طور پر ایک آیت کبھی ساقط ہوئی، صحابی نے توجہ دلائی تو آپ نے کہا کہ مجھے اس وقت وہ آیت پڑھتے پڑھتے میرے ذہن سے نکل گئی تھی، لیکن بعد میں سلام پھیرتے ہی وہ دوبارہ آیت تازہ ہو گئی۔ تو گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو قرآن سکھلا دیا، اللہ نے جو قرآن پہنچا دیا، آپ اس میں سے کوئی چیز بھولے نہیں، کوئی چیز کم نہیں۔ یہ پتہ نہیں کہاں کی بات ہے کہ 40 سپارے تھے، 10 سپارے جو ہیں وہ بکری کھا گئی، ہاں قرآن 40 سپارے تھے، 10 سپارے بکری کھا گئی، اور بکری بھی کس کی؟ کہتے ہیں حضرت عائشہ کی بکری کھا گئی۔
ان جاہلوں سے تو پھر وہ بکری پڑھی لکھی زیادہ لگتی ہے. یہ نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ کے کلام کو کوئی ختم نہیں کر سکتا, اور بکری نے چن چن کر وہ آیتیں, کون سی آیتیں کھائیں؟ کہتے ہیں کہ وہ آیتیں بکری کھا گئی, کاغذ پہ لکھی ہوئی تھیں تو بکری کھا گئی ساری وہ آیتیں جن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ذکر تھا. اتنی اسکالر, اتنی پڑھی لکھی, فاضل, اتنی اہم بکری. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے. قرآن جتنا نازل ہوا ہے الحمدللہ قیامت تک اللہ کی حفاظت میں ہے, قیامت تک رہے گا. انا نحن نزلنا الذکر انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے, ہم اس کی حفاظت کریں گے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے, سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ چند ایک سوال ہیں, چند ایک 4 5 6. بائیں الٹے ہاتھ سے پانی پینا کیسا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں مختصر جواب دیتا ہوں کیونکہ وقت تقریباً مناسب جتنا تھا وہ ہو گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یاکل بشمالہ و یشرب بشمالہ. شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا اور الٹے ہاتھ سے پیتا ہے. مشہور و معروف مسئلہ ہے کہ دائیں سے کھائیں دائیں سے پئیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر معاملہ میں دایاں پہلو پسند تھا. لیٹتے تو دائیں پر, لیتے تو دائیں سے, دیتے تو دائیں سے, کھاتے تو دائیں سے, پیتے تو دائیں سے. یعجبہ التیمن, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند پہلو فی تناعلہ و ترجلہ و فی شانہ کلہ. آپ کو جوتا پہننا ہو, شلوار پہننی ہو, پائجامہ پہننا ہو, پتلون بھی شامل کر دیں, ساتھ ہی شامل کر دیں, کچھ بھی جو چیز جس میں باری باری. اگر دھوتی پہننا ہو تو وہاں کیا کریں گے؟ وہ تو لپیٹی جاتی ہے, لیکن ایک دھوتی ہے جس کو ایسے گول کر کے درمیان میں سلائی لگائی ہوئی ہوتی ہے, کیرلا والوں کی لنگی جس کو کہتے ہیں, وہ ایسے گول ہوتی ہے تندور کی طرح, اس کے اندر داخل ہوتے ہیں. تو وہ جیسے شلوار پہنی جاتی ہے, یا تو اس طرح پہلے دایاں پاؤں اندر داخل کریں, یا پھر ایک اور رنگ کبھی کبھی دیکھنے میں آیا ہے, وہ اوپر سے ڈالتے ہیں, اوپر سے پھینکی نیچے ڈال دی, تو ظاہر ہے کہ وہ دایاں بایاں برابر ہو گیا. اور اگر پاؤں کی طرف سے داخل کریں تو پہلے دایاں پاؤں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دایاں پسند تھا کھانے میں, پینے میں. اور بائیں کے بارے میں فرمایا کہ شیطان بائیں سے کھاتا اور بائیں سے پیتا ہے. یہاں ہمارے بھائی, یہ تو خیر ابھی رمضان نہیں, رمضان میں روزہ کھولنے کے لیے اس کیمپ میں اور دوسرے کیمپوں میں دوسری جگہ پر جگہ جگہ یہ مشاہدہ میں بات آئی کہ ابھی درس دیا ہے کہ بھائی دائیں سے کھانا. اسی موضوع پہ مثال کے طور پر پورا درس ہوا ہے, آدھا گھنٹہ, 25 منٹ, 45 منٹ. اور آپ کھانا کھاتے ہوئے لوگوں کو دیکھیں, آدھے سے زیادہ یا آدھے یا بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے پانی بائیں سے پی رہے. اللہ کے بندو, یہ گلاس جو آپ کو دیا گیا ہے یہ ویسٹ ہے, یہ پھینکنا ہے. اس کو کچھ لگتا ہے, روغن تیل لگتا ہے, لگتا رہے, آپ نے تو پھینک دینا ہے اس کو. کیوں آپ سنت کی خلاف ورزی یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف چلتے ہیں؟ گلاس ہیں تو دھوئیں گے, مرکز والے دھوئیں گے, مرکز کے خادم دھوئیں گے. ہم گلاسوں کا احترام کرتے رہتے ہیں, سنت کی خلاف ورزی کر جاتے ہیں. بائیں ہاتھ سے کھانا منع ہے. اب کہتے ہیں کہ گلاس کو الٹے ہاتھ سے پکڑ کر سیدھے ہاتھ سے سہارا دینے سے کچھ فائدہ ہوتا ہے یا نہیں؟ وہ ایسا کرتے ہیں کہ یہ گلاس پکڑ لیا, اور آج کل ایک میرا خیال ہے کہ چونکہ الیکٹرانک دور ہے بات کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. یہ ایک لیڈ لیتے ہیں, لیڈ کسی ایک طرف سے وائر داخل کر دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہاں سے لیڈ لگا لیں, یہ بھی چل جائے گا. ایک پرزہ چل رہا ہے, ایک لیڈ لگائی اور چل گیا. یہ گلاس پکڑا ہوا ہے اور یہ نیچے سے لیڈ لگا دیتے ہیں. اب آپ ہی بتائیے کہ کس ہاتھ سے پکڑا ہوا ہے؟ بائیں سے نا, تو یہ بایاں ہی شمار ہوگا. آپ دائیں ہاتھ سے پکڑیں, اسی میں خیر و برکت ہے. یہ لیڈ لینے والا معاملہ جو ہے یہ پرزوں میں رہنے دیں, کھانے پینے میں نہ داخل کریں. سوال تو کافی دفعہ ہو چکا ہے, مگر نئے اور پرانے بھائیوں کو بھی پتہ لگ جائے گا کہ داڑھی کی مقدار کتنی ہونی چاہیے, یعنی جو داڑھی رکھنا چاہے وہ کب تک داڑھی کو نہ کاٹے,
یعنی چاہے بال دو سروں والے ہی کیوں نہ ہو جائیں، اور داڑھی سنت ہے یا فرض؟ داڑھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت انبیاء ہے، لیکن یہ ان سنتوں میں سے نہیں۔ داڑھی نکاح بھی تو سنت ہے نا، نکاح بھی سنت ہے، داڑھی بھی سنت ہے۔ کچھ کام ہیں کہ جن کا کرنا بہر صورت ضروری ہے۔ نکاح کو نصف ایمان کہا، حالانکہ نکاح سنت ہے۔ سنت سے مراد یہ کہ وہ کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ داڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، رکھنے کا حکم دیا، امر کے سیغے کے ساتھ میں اوف اللحا، داڑیاں بڑھاؤ، داڑیوں کو معاف کرو، داڑیوں کو چھوڑ دو، وقص شوارب، اور مونچھیں کٹواؤ۔ ہمارے کئی لوگ داڑیاں تو چھوڑ دیتے ہیں اور مونچھیں منڈوا دیتے ہیں بلیڈ کے ساتھ۔ حدیث میں کہیں بھی بلیڈ لگانے کی، بلکہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ بلیڈ سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ ٹیوزر نہیں ہوتا، ٹیوزر کے ساتھ مونچھ کے بال کو جڑ سے نکال دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قص الشوارب، کینچی کے ساتھ، قص جو ہے وہ کینچی سے ہے۔ اگر بلیڈ سے نکالنا، ٹیوزر سے نکالنا یا موچنا سے چننا سنت ہوتا، آپ اس کو پسند فرماتے تو الفاظ موجود تھے۔ حلق کا لفظ ہے گنجا کرنے کے لیے، اور وہاں قصر بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ الگ الگ لفظ استعمال فرمائے ہیں۔ تو اس طرح سے بلیڈ سے مونچھوں کا نکالنا یا ٹیوزر سے اس کو جڑ سے نکال دینا وہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ مونچھیں چھوٹی رکھنی چاہیے، ان کا ہونٹ کے اوپر لگنا، پیتے ہوئے پانی میں داخل ہونا یہ منع ہے، لیکن اس میں کچھ بال ہونے چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی کی مونچھیں ذرا بڑی تھی، اب معیار آسانی سے سمجھا جا سکے گا۔ مونچھیں ذرا بڑی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک لی، مسواک کو اس کے ہونٹوں پہ رکھا ایسے کر کے، اور اب اوپر سے جو آئیں وہ کاٹ دی۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مسواک کے اوپر بچی وہ کاٹ دی، یعنی یہاں نہیں لگنی چاہیے۔ جو اصل شارب ہے، جو پانی پینے میں ہونٹ گیلا ہوتا ہے یا زبان لگانے سے جو ہونٹ جتنی جگہ پر زبان لگتی ہے اس پر مونچھ کے بال نہ آئیں۔ رہا یہ کہ جڑ سے نکال دیں، وہ ثابت نہیں ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ وہ مسواک رکھ کے اپنی مونچھیں کاٹا کرتے تھے۔ یہ ایک صحابی کا واقعہ بھی ہے اور یہ شیخ الاسلام کا واقعہ۔ غرض یہ کہ داڑھی کو چھوڑنا افضل ہے، اور جہاں مولوی حضرات نے ایک اپنے فائدے کے لیے نسخہ نکالا ہے وہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث۔ اب وہ نسخہ میں بتا دیتا ہوں تاکہ سوال کرنے والے نے کہا کہ اگر وہ رکھنا چاہے تو کب تک نہ کاٹے، اب یعنی کہ کاٹنے کے لیے حدود طلب کر رہے ہیں کہ کاٹنا ہے تو کب تک نہ کاٹے۔ تو اس حدیث یا اس عصر صحابی کی روح سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب حج کرتے، عمرہ کرتے، صفا مروہ سے فارغ ہو کر باہر نکلتے، ہمارے لوگ تو کینچی سے 4-6 بال سر کے کاٹ کے بھاگ جاتے ہیں، وہ سر کا گنجا کرواتے اور داڑھی کو پکڑ کر جو بال مٹھی سے نیچے آ جاتا اس کو کاٹ دیتے۔ پہلی بات تو یہ کہ حج کے موقع پر یا عمرہ کے موقع پر، ہر روز نہیں، ہر 4-6 دن میں نہیں، حج عمرہ کے موقع پر۔ دوسرا یہ کہ جو بال مٹھی سے باہر نکل جائیں، اب مٹھی اپنی اپنی صحیح، اب یہ تو ضروری نہیں ہے کہ مٹھی کسی دوسرے کی ہو، تو ہو سکتا ہے کسی کی چھوٹی، اپنی مٹھی سے کم از کم باہر نکلیں۔ اگر ان کو کاٹے تو اس اثر صحابی کی روح سے، اس اثر کے بارے میں اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما چونکہ ان تمام احادیث کے راوی ہیں یا ان احادیث کے راوی یہ بھی ہیں جو بخاری و مسلم میں ہیں جن میں ہے کہ داڑیاں بڑھاؤ، اوف اللحا وغیرہ، انہوں نے چونکہ متقی اور پرہیزگار تھے، انہوں نے جو کاٹی ہے تو حدیث چاہے واضح طور پر بیان نہیں کی، لیکن ان کے علم میں کوئی ایسی بات تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی گنجائش تھی، یہ کہا جاتا ہے لیکن وہ گنجائش کہیں نظر نہیں آتی۔ بہر صورت اگر کاٹنے کی نوبت اول تو یہ کہ بسم اللہ کر کے جن کے نہیں ہیں
اللہ کا نام لیں، ہمت کریں، آج سے عہد کریں کہ ہم آج کے بعد داڑھی منڈوانا بند کر دیں گے۔ پہلی چیز، اب کچھ بیٹھنے کا، اکٹھے بیٹھنے کا کچھ فائدہ بھی تو ہونا چاہیے نا۔ جیسے آ رہے ہیں ویسے جا رہے ہیں، سالہ سال سے ایک روٹین، اس روٹین ورک سے تھوڑا باہر نکلیں، کچھ ہمت کریں، آج یہ عہد کریں کہ ہم آج کے بعد داڑیاں نہیں منڈوائیں گے جو منڈواتے ہیں۔ اور جنہوں نے ایک اسپیشل ٹریڈ مارک داڑھی ہے، وہ ایک آدھا انچ تک کے قریب ایک، اب میں نام نہیں لیتا، ایک جماعت کا نام بھی لیتے ہیں اس کے لیے کہ وہ مخصوص اس جماعت کی داڑھی ہے، وہ بھی سنبھلیں۔ اگر سارے اختلافات، ساری گنجائشیں اور ساری کوششیں کر کے نکلیں، تب بھی کم از کم ایک مٹھی رکھنی ہے۔ ایک مٹھی کے بعد کی بات ہے، اب کریں کہ اس کو کٹوائیں یا نہیں، تو میں کہوں گا کہ افضل یہ ہے کہ نہ کٹوائیں۔ افضل پھر بھی یہ ہے کہ مٹھی کے بار بھی نہ کٹوائیں، لیکن مٹھی کے بعد کٹوائیں گے تو کوئی بات ہے۔ اب اتنی سی ہوگی تو کٹوا دی، اتنی سی ہوگی کٹوا دی، اور عادی ہیں مسلسل ہمیشہ وہ ایک انچ، آدھا انچ، ایک نام ہے اس کا، کہتے ہیں خسخسی داڑھی رکھی ہوئی، خسخسی۔ خسخسا کھانے ہوتے تھے، وہ کچھ دانے ہوتے تھے، اب داڑھی بھی خسخسی آ گئی ہے۔ تو داڑھی کے سلسلہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، انبیاء کرام کے داڑھی تھی۔ قرآن میں داڑھی کا ذکر ہے، اور قرآن میں جو داڑھی کا ذکر ہے وہ معیار بھی ہمیں بتاتا ہے کہ داڑھی کم از کم اتنی ہونی چاہیے جو ہاتھ میں آ جائے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے واقعہ میں ہے نا، ہارون اور موسیٰ علیہ السلام، لا تاخذ بلحیتی، قرآن اللہ نے جو واقعہ نقل کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، ہارون کا، تو اس میں یہ الفاظ ہیں کہ ہارون علیہ السلام کی داڑھی موسیٰ علیہ السلام نے پکڑ لی غصے میں آ کے۔ تو ہارون علیہ السلام چونکہ بھائی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، اور یہ وہ بھائی ہیں جن کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگ کر نبوت لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں کسی بھائی نے اپنے بھائی پر اتنا احسان نہیں کیا ہوگا جتنا موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون پر کیا۔ اللہ سے نبوت مانگ کے اپنے بھائی کے لیے لے لی، تو غصے میں آ کے وہ جب سامری کا اور وہ بچھڑے کا اور واقعہ جو ہے، غصے میں آ کے داڑھی پکڑی تو کہتے ہیں لا تاخذ بلحیتی، اے میرے بھائی، یبن امی، اے میرے ماں جائے بھائی، کتنے پیار کتنے احترام سے، لا تشمت بی الاعداء، لوگ کیا کہیں گے کہ داڑھی پکڑ لیا اپنے بھائی۔ دو تین باتیں مختلف جگہوں پر، اے میرے ماں جائے، لا تشمت بی الاعداء، دشمنوں کو راضی نہ کرو، دشمنوں کو موقع نہ دو ہم پہ ہنسنے کا، لا تاخذ بلحیتی، میری داڑھی نہ پکڑو۔ اگر یہ خشخشی داڑھی ہوتی حضرت ہارون علیہ السلام کی تو کیا موسیٰ علیہ السلام پکڑ سکتے تھے؟ جسامت کے علاوہ یہ کہ ان کا مطلب کہنے کا کہ ان کا ہاتھ بھی کافی بڑا تھا، پھر بھی وہ ہاتھ میں داڑھی آ گئی۔ تو داڑھی کا معیار کم از کم یہ ہے کہ ہاتھ میں آ جائے، اس کے بعد سوچنا شروع کریں کہ کچھ کریں گے یا نہیں کریں گے۔ نماز کے بعد سلام پھیرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے تو پیچھے والوں کو آپ کا دایاں رخسار، جب آپ اس طرف سلام پھیرتے تو پیچھے والی صف کو آپ کا دایاں رخسار نظر آ جاتا، اس طرف بائیں طرف سلام پھیرتے تو بائیں رخسار نظر آ جاتا، لیکن نارملی آپ آرام سے ایسے دائیں طرف گھوم جاتے، پھر آرام سے بائیں طرف۔ کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ سلام پھیرنے کے لیے بڑا ایک اسپیشل انداز ہے، یہ بیٹھے ہیں جہاں جا کے دعا ختم ہوئی نا، مثلا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، آخری دعا ختم کی تو کہتے ہیں جی یہ السلام، پھر وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، آخری کنارے میں جو بیٹھا شاید اس کو پہچان کے واپس لوٹیں گے۔ اللہ والے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ سلام پھیرے دائیں طرف، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اتنا ہو کہ آپ کا پورا چہرہ گھوم کر دائیں طرف ہو جائے، پھر بائیں طرف ہو جائے۔ یہ جھٹکے بٹکے جو ہیں یہ نماز میں نہیں ہیں، آرام سے دائیں طرف